بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں رب کی رحمت کا استقبال کرنا اور رب سے رجوع کرنا، رب سے رجوع کریں، رب سے عبادت کریں، رب کی عبادت کریں تو اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ پاک ہر اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سوچیں سمجھیں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ رب ہمیں فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایسی سی جگہ سے رزق عطا فرماؤں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اور رب فرماتا ہے، اور میرے ویور دیکھیں نا کہ رب ہمیں کہاں کہاں سے ہمیں بچا لیتا ہے، پیارے حبیب کے ذریعے کتنی مشکل جگہوں سے نکال لیتا ہے، تو ہم رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ، 1-2 منٹ کا واقعہ آپ کی سماعت میں نظر کروں گا۔ اس کے بعد آپ کو میں جو اس ویڈیو کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ آپ کی سماعت میں نظر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ بڑا ذہین تھا اور عقل مند تھا، عبادت گزار بھی تھا، اور اس نے ایک بادشاہ نے اس کو دین کو تھوڑی بہت اس کی فیلہ سمجھ تھی، لیکن اتنی زیادہ مہارت نہیں رکھتا تھا دین پہ، اسلام پہ اتنا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک بزرگ کو بلایا، ایک ولی اللہ کو بلایا، ایک ولی اللہ کو اپنے پاس بلایا، اور بزرگوں سے اس نے عرض کی کہ اے بزرگوں، مجھے کچھ ایسا فکرہ بتا دیں، کچھ ایسا فکرہ بتا دیں جو میں پریشانی کے عالم میں ہوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور جب میں خوش ہو جاؤں تو میں پریشان ہو جایا کروں۔ پریشانی کے عالم میں جب میں پریشان ہوا کروں، میرے اوپر پریشانی آئے تو میں اس کے بعد پریشانی میں ہی وہ الفاظ سوچ کے، وہ فکرہ سوچ کے میں خوش ہو جایا کروں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں اس خوشی کے عالم میں وہ لفظ سوچ کر پریشان ہو جایا کروں، کیونکہ انسان کی زندگی میں زیادہ غم ہے، تو غم سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول سے اور اس کے دین کے قریب ہو جانا، اس کے دین ذکر کرنا، ذکر کرنا رب کے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون قرآن میں ہے، دلوں کا سکون اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے سکون، بے شک اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ ایسا لفظ بتا دیں جو میں خوشی میں پریشان اور پریشانی میں خوش ہو جاؤں۔ تو ان بابا جی نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ بس یہ لفظ یاد رکھ لو، بادشاہ کو کہا کہ یہ لفظ یاد رکھ لو کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ اور وہ بزرگ واپس تشریف پر چلے گئے، اور وہ بادشاہ جب بھی اس کے اوپر پریشانی آتی تو وہ فکرہ یاد رکھ لیتا کہ یہ وقت گزر جائے گا، تو وہ پریشانی میں خوش ہو جاتا، اور جب اس کے اوپر خوشی آتی تو وہ خوشی میں سوچتا کہ یہ وقت گزر جائے گا، وہ خوشی میں پریشان ہو جاتا، کیونکہ زندگی میں یہ بڑی ڈیپلی گہرائی والی بات ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں بولوں وہ لکھ لیا، وہ تحریر کر لیا کرو، ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے کہا، لکھ لیں، اور اس سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پا لیں گے انشاءاللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم لوگ کم ہنسو اور زیادہ رو۔ تو میرے ویورز، دیکھنے والوں، سننے والوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے، غم اس کو چور چور کر دیتے ہیں،
اور جب کوئی مدد کے لیے نہیں ہوتا، جب انسان ٹوٹ جاتا ہے مدد کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اور جب چاروں جانب اس کو کوئی مددگار نظر نہیں آتا، اس کا کوئی چاروں جانب کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا، جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے، جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، تو رب تو ہوتا ہے نا میرے ویورز، پھر رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، اللہ تو مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے بندے، اس بندے کی مدد کرتا ہے، وہ پھر اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اور پھر وہ تو توانائی بھی دیتا ہے نا، وہ تو پھر توانائی بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، پریشانی میں طاقت بھی دیتا ہے۔ وہ میرا رب بڑا ہی غفور رحیم ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، وہ پھر تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اللہ تو اس بندے کا ہوتا ہے نا، رب ہی توانائی دیتا ہے، پھر تو توانائی تو دیتا ہے رب، تنہا تو نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا میرا رب، وہ تو آنسوں والوں کے آنسوں پر بھی بڑا کرم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، میرا رب آنسوں والوں کے آنسوں پر بھی بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کر استقبال کر لیتی ہے۔ جب رب یہ فرماتا ہے میرے ویورز، آپ نے میری ویڈیو ملاحظہ فرمائی نا، جب رب یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی نہیں ہوتا، کوئی اکیلا ہو جاتا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، ہر تو کوئی مددگار نہیں، تو پھر رب مدد کرتا ہے، رب توانائی بھی دیتا ہے، رب تنہا بھی نہیں چھوڑتا، رب آنسوں پہ بھی بڑا کرم فرماتا ہے، تو ہم اتنے کریم رب کی کیوں نہیں عبادت کرتے؟ 5 وقت کی نماز شاید زندگی بنا، زندگی کا حصہ بنا لیں، کھانا رہتا ہے رہ جائے، کوئی کام رہتا ہے رہ جائے، نماز نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس نبی کے امتی ہیں میرے ویورز، جنہوں نے امت کے لیے کتنی انہوں نے مشکلات دعائیں کتنی دعائیں کی امت کے لیے۔ آج امت ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے نا میرے ویورز، کہ کتنی دعائیں مانگی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے۔ سوچیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، بہت احسانات ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن ہم ٹائم نکالیں گے، اور جب ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں، دنیا کے کام میں، اور جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، تو پھر رب بھی ہمیں الجھنوں میں اور ڈال دے، دنیا کے کام میں اور ڈال دیتا ہے۔ ہمیں خود کوشش کر کے ہمیں ٹائم نکالنا، اور پھر دیکھیں رب آپ کی زندگی میں سکون بھرتا ہے۔ اور میرے ویورز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں مانگی، امت کے لیے مانگی نا، امت کے لیے دعائیں مانگی، اور رب اپنی محبت، ہر بندے سے محبت کا 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو پھر آج سے تیار کریں، کوئی نماز نہیں جائے گی۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آج ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اگر پڑھتے ہیں تو پھر کہیں الحمدللہ رب العالمین، اگر نہیں پڑھتے تو ابھی سے، کل سے نہیں، ابھی سے جو نماز کا ٹائم ہے وہ شروع کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ یقیناً یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کا مسافر بنائے اور دین کے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم نے سنا جو دیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبکار نالی بھی تراجہ، اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالی بھی تراجہ کو اجازت دیتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔